ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے بھاگ بھری اور اس کی رائٹر ہے عالیہ ہیرا۔ یہ ایک شارٹ ناولٹ ہے اور تھوڑی فنی ہنستی مسکراتی سی سٹوری ہے، لائٹ سی ہے، تو اتنا زیادہ ہلا گلا نہیں ہے اس میں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ اکھ بھی لڑانی ہے تے گڈی بھی اڑانی ہے، اکھ بھی لڑانی ہے تے گڈی بھی اڑانی ہے۔ اپنی پتنگ کی ڈور کستے ہوئے وہ مسلسل گنگنا رہا تھا۔ دالان میں بیٹھی اماں بھی نے چشمے کی اوٹ سے اسے گھورا۔ حسن دے پہرے دارانوں اے کھلم کھلا چیلنج ہے۔ اس نے ابھی تک اماں بھی کو دیکھا نہیں تھا اور پتنگ سے ساز باز کرنے میں مصروف تھا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے پتنگ ہاتھ میں تھامے فراز اتر رہا تھا۔ پتنگ باز سجنا سے، پتنگ باز بلما سے، آنکھوں آنکھوں میں الجھی ڈور، لگا پیچا تو مچ گیا شور، کہ دل ہوا بوکاٹا۔ خون کے گھونٹ بھر کر دوسرے پوتے کو اماں بھی نے گھورا۔ کیا ہوا؟ کٹ گئی؟ فراز نے اسے دیکھا۔ کسی کی مجال ہے جو کاٹ سکے؟ پھر تبھی اندر سے سیٹی بجاتا ہاشم آ گیا۔ یہ کیا تم لوگ کاغذ ڈوری کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ارے بچے، اماں بھی نے ہنکارا سا بھرا، ان چکروں نے تو انہیں کہیں کا نہیں رکھا، وقت برباد کرتے ہیں اپنا، انہیں سمجھائے کون، اوپر سے فضول کے گانے۔ حق ہاں، عمیر نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ارے میں کہتی ہوں سدھر جاؤ، کب عقل آئے گی تم لوگوں کو؟ اتنے لمبے ہو گئے، سمجھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سدھر جاؤ اور ابا کا ہاتھ بٹاؤ، کام دھام کرو، جلتا کرتا ہے تم لوگوں کو۔ یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتے دیکھ کر عمیر اور فراز نے آنکھوں آنکھوں میں سگنل دیا، پتنگ اور چرخی اٹھا کر اوپر جانے لگے۔ ارے ارے، یہ ہے میری بات کا جواب؟ دادی اماں، جواب آپ کو ہاشم دے گا، ہماری مجال کہاں کے بڑوں کو جواب دے سکے۔ ہاں ہاں، باقی ساری گستاخیاں کر لینا بڑوں کے سامنے، شرم تو نہیں آتی؟ دادی اماں، میں ساری شرم جمع کر رہا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے پیش قدمی کی۔ شادی پر کام آئے گی؟ انہوں نے گھوم کر ہاشم کو دیکھا۔ وہ کان کھجانے لگا۔ دیکھ رہے ہو ان کی حرکتیں، کام وام کوئی کرتے نہیں اور شادی کا شوق ہے۔ کیا کریں اماں جی، یہ بھی تو ایک ضروری کام ہے۔ اماں بھی کو اس کے دماغی حالت پر شک گزرا۔ کمانے کی فکر مت کرنا، باقی سارے کام یاد ہیں۔ ہاشم جانتا تھا یہ بحث لا یعنی ہے، اماں بھی اپنے موقف پر قائم رہیں گی۔ یہ بھی درست ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوکری کہاں سے ملے؟ 108 اٹھ جانے میں عافیت جانی، میں ابھی آیا۔ ہاں ہاں، میری بات تو ویسے ہی نہیں سنو گے تم لوگ۔ غضب خدا کا، 5 کڑیل جوان اور 5 ہی ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے افسوس سے بولی۔ اماں بھی سلام۔ حمزہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بولتے منہ سوکھتا ہے کیا؟ ارے سلامتی تو کسی پر پوری طرح بھیج دیا کرو۔ اور وہ جی اچھا کہتا اوپر بھاگ گیا۔ اوپر چھت پر ایک اودھم مچا ہوا تھا۔ اماں بھی نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اماں بھی چائے؟ کام والی نے چائے کا کپ لا کر ان کے سامنے رکھا۔ لا بیٹا، دے دے۔ سخت طلب ہو رہی تھی چائے کی۔ ان دنوں تو دل چاہتا ہے کہ اس گھر کو ہی نہیں بلکہ لاہور کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ ہائے کیوں اماں بھی؟ تاجی کنارے پر ٹک گئی۔ سن نہیں رہی شور اودھم مچا رکھا ہے؟ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے اماں بھی، یہ تو خوشی ہے بسنت کی، اس نے مٹھیاں بھیج کر پرجوش لہجے میں کہا۔ ہر سال بسنت میں یہی تو ہوتا ہے، گڑیاں اڑتی ہیں، کٹتی ہیں، موسم اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ بس۔ اے باولی، یہ وقت کا ضیاع ہے، سراف ہے۔ یہی پیسہ جو ڈور اور پتنگوں پر ضائع ہوتا ہے کسی غریب کے کام آ جائے، کسی کے گھر کا چولہا جل جائے، کسی بچے کی کتابیں آ جائیں۔ اماں بھی یکلگتی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ خوشی تو ہوتی ہے، کیسی بھی ہو منا لینی چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ کب کہاں۔ چل ادھر سے، بڑی آئی مجھے سمجھانے والی، اس نوجوان نسل کو بس الٹی سیدھی باتوں میں ہی خوشی نظر آتی ہے۔ تاجی نے اماں کی خفگی کے خیال سے اٹھ جانے میں ہی عافیت جانی۔ اماں بھی نے مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اوپر چھت پر بھونچال آیا ہوا تھا، کسی نے ڈیک کی آواز بلند کر دی تھی۔ اکھ بھی لڑانی ہے تے گڈی بھی اڑانی ہے، حسن دے پہرے دارانوں اے کھلم کھلا چیلنج ہے۔ توبہ توبہ استغفار۔ اماں بھی نے گال پیٹے اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ بھنگڑے نال نصیبہ دے، میلے نال نصیبہ دے، رب چڑھائے سب دی گڈی، ڈور نصیب دی بن کے۔ اے ذرا اس کی آواز تو ہلکی کر دے،
अम्मा भी ने ज़ोर से हाथ हमजा के कंधे पर मारा। रिमोट उछलकर कालीन पर गिर गया। अम्मा भी, इतनी मार मुझे अम्मी अब्बू से नहीं पड़ी होगी जितनी चंद दिनों में आपने लगानी है। वो अपने कंधे को सुलाने लगा। हाँ, मैं तो जालिम हूँ, हर वक्त डंडा लेकर पीछे पड़ी रहती हूँ। और क्या, उसने बुरा सा मुँह बनाया। जालिम दादी हैं आप। क्या हुआ? भाई की मोहब्बत में उमर लपक कर आया। कुछ नहीं, जुल्म हो रहा है। हैं दादी आप? गज़ब खुदा का। उमर बाकायदा लड़ाका औरतों की तरह गाल पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। चल उठ बच्चे, तेरी माँ आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। इधर आ, तुझे बताऊं। उन्होंने उमर को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर वो कब हाथ आने वाला था। कलांचे भरता ये जा वो जा। अम्मा भी बुड़बुड़ाने लगी। तुम लोग अम्मा बाबा के काबू में ही रहते हो। मेरे कहे की क्या अहमियत है तुम लोगों की नज़र में? वाकई सियाने ठीक कहते हैं, जवान औलाद के मुंह लगना खुद अपनी बेइज्जती करवाना होता है। अरे अरे अरे, हाशिम उठकर उनके करीब आ गए। दादी अम्मा आप क्यों नाराज़ होती हैं? जानती हैं इन लोगों को हंसी मजाक की आदत है, वैसे दिल के बुरे नहीं हैं। है, उन्होंने पादान अपनी जानिब खिसकाया। दिल किसने देखा है, अच्छा है या बुरा? फिर पादान खोलते खोलते रुक कर उसकी जानिब देखा। ये मजाक, ये हंसी ठठोल कब संजीदा होंगे? माशाल्लाह, पढ़ लिख सकते हैं, कमाने की फ़िक्र नहीं, बस कदकड़े लगा लो। हाशिम ने शाकी अंदाज में अम्मा भी की जानिब देखा और एक बार फिर इश्तिहारों वाला सफ़ा उठा लिया। काश अम्मा भी नौकरी मिलना इतना आसान होता, उसने आज़र्दगी से सोचा। मैं कहती हूँ कब तक ट्यूशन पढ़ाते रहोगे? ढंग की नौकरी की फ़िक्र करो। इस उम्र में तुम्हारे अब्बा 2 बच्चों के बाप थे। तो अम्मा भी, आप हाशिम भाई से क्या शिकायत कर रही हैं? अभी शादी करें, अभी बाप बन जाएंगे। फराज ने आखिरी जुमला सुन लिया था, फ़ौरन जवाब दिया। अम्मा भी ने चश्मे की ओर से उसे घूरा। और कुछ नहीं, दीदों का पानी ढल गया है, शादी कर लो। खिलाओगे कहाँ से उसे? अम्मा भी, राज़िक तो अल्लाह ताला है। फराज ने मस्कीन सी सूरत बनाई। हाशिम ने अखबार के पीछे अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। बेशक राज़िक अल्लाह है, मगर वसीला बंदे को बनाया है। बंदे का फरमाइशी प्रोग्राम ख़त्म हो तो वो रिस्क की फ़िक्र करे ना। जानती थी अपने पोतों से जीत नहीं सकती। फिर नमाज के इरादे से उठी और लाउन से बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। खुदा इन बच्चों को नेकी की हिदायत दे। कमरे में मौजूद बाकी नफूस ने बाजमात आमीन कहा। हमजा ने फिर से टेलीविज़न का वॉल्यूम बुलंद कर दिया। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, ला हौला वला पढ़ते हुए दादी ने नमाज की नीयत बांध ली। शेख मुख्तार अहमद के सिर्फ 4 बेटे थे, बेटी कोई न थी। चारों ही तालीम हासिल कर रहे थे। हाशिम ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, मगर ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने MA इकनॉमिक्स किया था और आजकल ट्यूशन पढ़ा रहा था। नौकरी के मामले में वो भी बदकिस्मत था। तीसरे नंबर पर फराज था, जो MA सोशियोलॉजी के बाद MA सहाफ़त कर रहा था, मगर नौकरी के मामले में वैसा ही खुशकिस्मत था जैसे दूसरे भाई। हमजा BCom कर रहा था, उसमें लिखने की सलाहियत थी, वो अक्सर कॉलम वगैरह लिखता रहता था। शेख मुख्तार अहमद अपनी बेगम तबस्सुम के साथ आजकल कराची गए हुए थे। एक तो उन्हें ऑफिस का काम था, दूसरे उनकी बहन की बेटी की मंगनी थी। जाना तो उनके साथ अम्मा भी को भी था, मगर जोड़ों के दर्द की वजह से उन्होंने अपने जाने को शादी तक मुलतवी कर दिया था। लिहाजा अब चारों फर्जंद अर्जुमंद दादी अम्मा की जिम्मेदारी थे। ऊपर से लाहौर में बसंत का हंगामा शुरू हो चुका था। हाशिम तो फिर समझदार था, मगर बाकी दादी की जान जलाते रहते थे। लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको ख़त लिखते, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ले लिया करो कभी। दादी ने नागवारी से उमर को देखा। 5 वक्त लेता हूँ दादी, कभी नोट किया आपने? मोटे सोल की स्याह पेशावरी चप्पल को चमकाते हुए वो तेज़ी से बोला। ये कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही हैं? बस इधर शादरे तक। उसका जुमला मुंह में ही रह गया। नज़र जो गेट की जानिब उठ गई थी। तीसरे घर की महजबीन हाथ में खुआन लिए आ रही थी। लाइट ऑरेंज शेड का सूट पहने बसंत बहार थी बनी। वाह, सूरत हाल ऐसी थी कि दादी खून का घूंट पीकर रह गई। दादी, ये अम्मा ने भेजा है। उसने संजीदगी से खुआन उनकी तरफ बढ़ाया। उसके शाइस्ता अंदाज पर उमर ने शराफत से सर झुका लिया, हालांकि दिल बलियो उछल रहा था। आज कितने दिन बाद उसका सामना हुआ था। तुम्हें लिखते जाने जा, उसकी दिल की दास्तां जन्नत की हूर लिखते, कभी महताब जैसी लिखते, कभी लिखते
گل بدن کبھی گلستان لکھتے۔ شرافت سے سر جھکائے وہ دونوں کام کر رہا تھا۔ بیٹا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے خوان تھام لیا۔ چل اٹھ، یہ باورچی خانے میں خالی کر کے لے آ۔ دادی اماں باورچی خانے تک جانے کی زحمت کیوں، ادھر ہی یہ نیک کام انجام دے دیتا ہوں۔ لائیے۔ اس نے برش زمین پر رکھا۔ دونوں نے نظروں سے اسے گھورا۔ واو، تیزی سے اترتا فراز رک گیا۔ کیسی اماں تمہاری؟ میرا سلام کہنا، میں تو گھر کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتی جب تک بہو نہ آ جائے۔ دادی چلی جایا کریں، گھر پاس ہی ہے، پھر ہم لوگ ہیں نا۔ تمہیں ماہ تمام لکھتے، تمہیں دل کا سلام لکھتے کاغذ کی کشتیوں پر، ہم تیرا نام لکھتے کہکشاں۔ حمزہ جذب کے عالم میں گاتا چلا آ رہا تھا۔ آرام سے بھائی، گھر میں مہمان آئے ہیں، گانے کا شوق باتھ روم میں پورا کر لیں۔ فراز کے سنجیدگی سے کہنے پر حمزہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں چلوں دادی اماں؟ ارے بیٹھیے نا، باہر آئی ہوئی ہے چھت پر، چلے کچھ گڑیا وغیرہ اڑائیں۔ فراز نے مؤدبانہ کہا۔ نہیں، میرے پاس ان کاموں کے لیے فرصت نہیں ہے، آج کل میں MBA کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ عمیر کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ فراز بھی سر گھما کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ محجوبین غزالہ کدھر ہے آج کل؟ وہ پنڈی گئی ہیں، کل پرسوں آ جائیں گی۔ حق ہاں، فراز نے ٹھنڈی سانس لی۔ اچھا دادی اماں، خدا حافظ۔ خوان لے کر رخصت ہو گئی۔ یہ دونوں بھی رخصت ہوا چاہتے تھے مگر دادی اماں نے ان کی گوش شمالی کی۔ کم وقتوں ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، کم سے کم محلہ داری کا ہی خیال کر لو۔ کیا سوچتی ہوگی بچی؟ فراز تو سن، میں ابھی آیا۔ ارے تو سن، تو گنگنا رہا تھا ماہ تمام کے سامنے، دل کا سلام تو نے بھیجا تھا۔ فراز نے باقاعدہ اسے دادی کے تخت پر دھکا دے دیا اور دادی نے موقع غنیمت جان کر 2 ہاتھ جوڑ دیے۔ بو کاٹا۔ چھت پر حمزہ چیخ رہا تھا۔ دادی میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جزبز ہوا۔ کمانے کی فکر نہیں ہے، باقی سارے کام کروا لو، آنے دو بابا کو، کہتی ہوں بندوبست کریں ان کا، یہ تو پورے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ بچی کیا سوچتی ہوگی؟ یہی سوچتی ہوگی کہ آپ کے پوتے کتنے حسین و وجیح ہیں، وہ اب بھی باز نہیں آیا۔ ہاں تو میں کہہ دوں گی کہ گنوں کے پورے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی، تم لوگ خود کو پیش کرتے ہو ایسا بنا کر۔ عمیر، عمیر! اوپر سے فراز چیخ رہا تھا۔ آیا؟ وہ تخت سے اٹھا۔ اب جاؤ، جا کر ہلڑ بازی مچاؤ، فرصت تو بہت ہے نا۔ ایک وہ لڑکی ہے۔ دادی نے انکارا بھرا اور اپنی تسبیح ڈھونڈنے لگی۔ کاش انہوں نے تصوراتی خاکہ کھینچا۔ غزل اور اس کے چچا کی بیٹی محجوبین انہیں بہت پسند آ گئی تھی مگر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ان کے لاؤبالی اور بے روزگار پوتے۔ چھت پر فراز اور حمزہ اس وقت اکیلے پتنگ اڑا رہے تھے۔ برابر والوں کی چھت خالی تھی اور اسے اگلی چھت۔ فراز چونک گیا۔ غزل دیوار سے ٹیک لگائے اداس کھڑی تھی۔ اس کی کزن ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ اے اداس نسلوں! فراز نے پتنگ کی جانب دھیان رکھتے ہوئے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ غزل نے اشارے سے پوچھا۔ پتنگ نہیں اڑا رہی؟ جواب میں وہ صرف دیکھ رہی تھی۔ کب آئی ہو پنڈی سے؟ تمہیں کیا، آؤں یا جاؤں؟ فراز کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میری بات کو سیریس مت لیا کرو، جانتی ہو میں تو یوں ہی ہنستا بولتا رہتا ہوں۔ جواب میں وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا کوہ کاف کا جن دیکھ لیا ہو۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ اے سنو، میں مذاق۔ مسٹر فراز! محجوبین منڈیر کے قریب آ رکی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لحاظ آڑے آ گیا۔ یکدم ہی وہ نیچے چلی گئی۔ اوہ، انہیں کیا ہوا ہے؟ حمزہ نے خالی چھت دیکھ کر کہا۔ اسے؟ فراز کی نگاہیں ابھی تک اسی جانب مرکوز تھی اور پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے پتنگ کی جانب متوجہ ہونے لگا مگر اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ اگلے لمحہ اس کی بلندی کی جانب پرواز کرتی پتنگ کٹ کر ہواؤں کے سنگ ڈولتی لہراتی دور ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کا قیام شریف ادھر ہی ہو گیا ہے؟ غزل صاحبہ کہاں تشریف فرما ہے؟ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئی۔ عمیر نے محجوبین کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے نہایت تہذیب سے پوچھا۔ دادی اماں کا تحمل قابل دید تھا وگرنہ تو ان کا جی چاہ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے مسٹر آپ کو۔ محجوبین کی تیوری پر بل پڑے۔ جی میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ پر عمیر کے چھکے چھوٹ گئے۔ میں بتاتی ہوں تجھے، دادی کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے زوردار دھپ لگائی۔ آہ! وہ بلبلا کر مڑا۔ دادی آپ کا نشانہ تو اس بڑھاپے میں بھی کمال کا ہے۔ حمزہ نے داد دی۔ انسان کی اپنی بہن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دوسروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے کانوں میں گویا کھولتا ہوا جملہ اترا۔ مس دیکھیے آپ
اس پر آگے اور پیچھے دونوں جانب سے حملے ہو رہے تھے. پیچھے دادی، آگے محجوبین. وہ بوکھلا گیا جبکہ محجوبین غصے میں بھری واپس جا چکی تھی. یکایک اس کے وجود کو زبردست جھٹکا لگا. دادی کا 2 ہنٹر اس کی پشت پہ پڑا تھا. کیا ہوا ہے دادی؟ اسے غصہ آ گیا. تیرے دیدوں کا پانی ڈل گیا. کمبخت دوسری لڑکی کو ایسے کہہ رہا تھا. کیا کہہ دیا میں نے ایسا؟ خود ہی تو کہا تھا لڑکیوں سے تمیز و شائستگی سے بات کیا کرو. اب اور کیسے کروں؟ ڈھوم مر شرم سے. کیا سوچتی ہوگی بچی؟ دیدوں کا پانی ڈل گیا. ناک کٹوا دے محلے میں تاکہ لوگ آنا جانا چھوڑ دے. دادی جو شروع ہوئی تو سانس لینا بھول گئی. تاجی نے پانی کا گلاس لا کر دیا جو وہ ایک سانس میں پی گئی. پتہ نہیں زبان کے نیچے کھجلی کیوں رہتی ہے ہمہ وقت. عمیر نے سر ہاتھوں میں تھام لیا. دادی کا غصہ اور محجوبین کا رد عمل بالکل درست اور فطری تھا. دادی خشمگین نگاہوں سے گور رہی تھی. وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوا. سوری دادی، مجھے کیا پتا تھا کہ تو اپنے فرشتوں سے پوچھ لیتا کہ اسی انداز میں جواب دیا. حمزہ برابر زبانی انداز میں ہنس رہا تھا. کیا ہوا دادی؟ فراز ادھر آ نکلا. وہ اسے بھی گھور کر رہ گئی. لٹ الجھی سلجھا آ مرو بالم وہ نہ لگائے ہاتھ رے. حمزہ کی زبان کو کھجلی ہوئی. چونک کر اسے دیکھا. وہ کسی میگزین کی ورگردانی کر رہا تھا. اب کتابوں میں جی نہیں لگتا. ہم کو ساجن کی یاد آئی ہے. اے کمبخت! دادی کو اس کا گنگنانا چڑھا گیا. او کہندی ہے سیاں میں تیریاں تجھے کہہ رہی ہوں. اس کے ہاتھ سے اخبار چپٹا. دادی مجھ سے کہا؟ اس کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی. ہاں تجھ سے معصوم فرشتے. دادی بیٹھی ہے سامنے، تو گا رہا ہے. یہ تعلیم ہے؟ دادی میرا نام ہے حمزہ. آپ نے کمبخت جانے کس کو کہا؟ اتنے خوبصورت نام ہے ہم لوگوں کے. اب آپ کو کمبخت پسند ہے تو براہ مہربانی کمبخت نمبر 1، کمبخت نمبر 2، کمبخت نمبر 3 اور مجھے حمزہ کہہ لیا کریں. اور میں گانے کی غلطی نہیں کر سکتا، صرف گنگنانے کا پرہیز کر رہا ہوں. دفع ہو یہاں سے. منڈا سونے رنگ دا دل لے گیا. حمزہ سیٹی پر دھن بجاتا باہر نکل گیا. فراز نے غائب دماغی سے اسے دیکھا، جانے کہ اس کا بالکل جملے کلک کر رہے تھے. آج کتنے دن ہو گئے تھے غزل یا محجوبین ادھر نہیں آئی تھی. یاسر اور نواز سے تو روزانہ ملاقات رہتی تھی. عمیر کو یقین تھا کہ محجوبین ناراض ہے اور اس نے جا کر غزل کو بھی یہ بات بتا دی ہوگی اور دونوں کی خفگی مشترکہ تھی. محجوبین کے لیے اس کے دل میں نرم جذبات پیدا ہو رہے تھے. وہ اس کے لیے پورا دن چھت پر گزار رہا تھا مگر رخ روشن کا دیدار نہیں ہو رہا تھا. اب تو بسنت کا موسم بھی گزر رہا تھا اور امی پاپا کو معلوم نہیں کب آنا تھا. انہیں فون کرتا ہوں، نوکری کا بھی کچھ نہیں ہو رہا. سارے انٹرویوز بس. اس نے بے چینی سے سر جھٹکا. ہر کام ہی ادھورا ہوتا جا رہا ہے. ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ مسلسل لایعنی سوچوں میں مبتلا تھا. 2 سال ہو گئے تھے ڈبل MA کیے مگر کہیں کوئی در کھلتا نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا پیسہ تھا نہیں کہ اپنے کسی کام کا سلسلہ شروع کیا جاتا. ہاشم تو پھر ٹیوشن وغیرہ پڑھا رہا تھا تاکہ نوکری کی تلاش بھی ساتھ ساتھ تھی. اور دادی اماں سوچتی ہیں کہ ہم لوگ لاپرواہ ہیں، تلاش معاش کی فکر نہیں. اف. اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. چائے کی طلب ہو رہی تھی. دال اور لوکی. اف. حمزہ کی آہو پکار سنائی آئی. دادی اماں، یہ امی کے جاتے ہی مینیو اتنی تنزلی کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ابھی تو 15 دن ہوئے ہیں. کہیں آپ ہمیں چائے پراٹھے پر نہ لے آئیں. تم لوگوں کی زبان کو تو چسکا لگا ہوا ہے. روز گوشت، مچھلی، مرغی، بریانی تو پکوانے سے رہی. 150 روپے کلو ہے گوشت. استغفر اللہ. عمیر نے سر جھٹکا اور تر و تازہ ہونے کے لیے ان کی جانب رخ کیا. تو ہفتہ میں 1 بار پکوا کر دیدار کروا دیا کریں. عمیر مسکرایا. اسے دادی کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا. جواب میں پیار بھری خفگی، غصہ اور ڈانٹ پھٹکار. نہیں بچے، تم لوگ روز دیدار کیا کرو. گوشت، مرغی، مچھلی کو فریم کروا کر تمہارے کمروں میں لٹکا دیتی ہوں. آتے جاتے فیض یاب ہونا. حمزہ ان کی شکل دیکھنے لگا. ظلم ہے دادی. ہیں؟ کیا کہا؟ انہوں نے کان پر ہاتھ رکھا. ویسے سوئی گرو تو آواز سن لیں گی، کام کی بات سنائی نہیں دے گی. کیوں حمزہ؟ جوان جہان ہو، پڑھے لکھے ہو، کمانے کی فکر مت کرنا، بس اچھا کھانا ملے. بابا کما کا تھک گیا ہے. ساری دنیا نوکری کر رہی ہے، بس ایک تم لوگوں کو ہی نہیں ملتی. نماز پڑھو، دعائیں لو بزرگوں کی. صبح سویرے جاگو. جب فرشتے سب رزق بانٹ چکتے ہیں تو تم لوگ بستر سے نکلتے ہو. کیا خاک برکت اترے گی تمہارے نصیبوں پر؟ ارے نصیبوں کو چمکانا پڑتا ہے محنت سے، جد و جہد سے. پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. کیوں نہیں دے گا تم لوگوں کو؟
انہوں نے ایک سانس میں لیکچر دے دیا۔ عمیر دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ رکھ کے سن رہا تھا۔ حمزہ نے روٹی کا ٹکڑا کترتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تم لوگ بھی اس کے بندے ہو، سر جھکا کر تو دیکھو۔ دادی میں نماز پڑھتا ہوں مگر دنیا دکھاوے کے لیے۔ ہاں ہاں، ساری دنیا تو پاگل ہے جو مسجدوں میں جاتی ہے، ایک تم عقل مند ہو جو اپنے کمرے میں، اپنے بستر میں، اپنے کمبل میں گھس کر باوضو نماز ادا کرتے ہو، ریموٹ تھام کر۔ لا حول ولا قوت۔ عمیر نے پانی پی کر گلاس نیچے رکھا۔ دادی میں یہ لوکی نہیں کھا سکتا۔ اس نے پلیٹ نیچے سرکائی۔ تاجی مجھے پکوڑے اور چٹنی بنا دو۔ دادی اماں تھوڑی پر انگلی رکھے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ تاجی بوتل کے جن کی مانند حاضر تھی۔ تاجی تھوڑے زیادہ پکوڑے بنا لینا، عمیر نے بھی کہا۔ ہاں پکوڑے اس موسم میں۔ تاجی املی کی چٹنی بھی ہو، اور سنو پکوڑے جب رکابی میں اتارو تو چاٹ مسالہ ضرور چھڑکنا۔ فراز بھی آندھم کا۔ دادی باری باری فرمائشی پروگرام سن رہی تھی۔ تاجی، انہوں نے دوپٹہ سنبھال کر تاجی کو پکارا، سارا سالن اٹھا کر فریج میں رکھ دیں، کل چاول کے ساتھ چالیں گے تو سب کے لیے پکوڑے، ہرے دھنیے پودینے کی چٹنی بنا لیں۔ جی اچھا۔ تاجی سر ہلاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ عمیر نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ حمزہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دال، لوکی اور چاول۔ دادی کل میرے دوست کی شادی ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ تاجی اس کا سالن اٹھا کر فریز میں رکھ دینا، جب مانگے یہیں گرم کر کے دینا۔ دادی نے فیصلہ سنا دیا۔ 10 دن بعد بھی اس نے تحیر سے دیکھا۔ بالکل، ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہاری ماں کو گئے 16 دن ہو رہے ہیں، 16 دن کا کھانا فریزر میں رکھ کر گئی تھی، کتنا فائدہ ہے فریزر کا۔ ہاں، عمیر کو اچھو لگ گیا۔ تاجی، فراز کی آواز دھیمی ہو گئی، میرے لیے دال لوکی کے ساتھ چاول ابال دو، میں بھی کھا لوں گا۔ عمیر بھی چھری تلے آ گیا۔ حمزہ پلیٹ سرکا کر ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ارے سبزیاں کھاؤ گے تو چہرے پر رونق ہوگی، گوشت کھا کھا کر انسان کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، بیماری الگ لگتی ہے۔ ساری بچت ہمارے کھانے پر کر لیں گی، وہ چیب جبھی تھا۔ ارے تو پکی پکائی ہانڈی کیا پھینک دوں؟ دادی اماں کیا کروں، چاول یا روٹی؟ تاجی سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ چاول ابال دے، روٹیاں جو پکائی ہیں ہاٹ پاٹ میں ڈھانک کر رکھنا، تازہ رہیں گی رات تک۔ فراز، عمیر نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور اپنے آپ کو ترکاری کھانے پر رضامند کرنے لگا۔ دادی، عمیر ان کے تخت پر لیٹا مسلسل چھڑخانی کر رہا تھا، کبھی پاندان کو چھیڑتا، کبھی تسبیح کو، کبھی انہیں گدگدانے لگتا۔ کیا ہے؟ وہ زچ ہو گئی۔ پڑوسیوں کے گھر بھی چکر لگا لیا کریں، کتنے دن ہو گئے انہیں یہاں آئے۔ جانتا تھا صرف دادی کی ذات ایسی تھی جو انہیں یہاں لا سکتی تھی، اس لیے آج ان سے نظر ملائے بغیر بات کر رہا تھا۔ جانتا تھا وہ اسے گھور رہی ہوں گی۔ کیوں؟ تو نے ان سے کیا کام کروانا ہے، اور تو نے کون سا اچھا سلوک کیا تھا جو؟ بندہ بشر ہوں، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں بیٹا، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ اچھا ہے نہیں آتی، پھر میں سوری کیسے کروں گا؟ معصومیت سے کہا۔ دادی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کس سے معافیاں مانگے گا؟ چھوڑ، نہیں آئی تو نہ آئے، میں جو ملاتی ہوں ادھر جا کر۔ ہیں؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ دادی چھپی رسمت تم، تجھے بھیڑ نے کاٹا ہے کیا؟ غزل کی دادی میری بھی تو سہیلی ہے۔ ہاں اس نے تھوک نکلا۔ السلام علیکم اماں۔ اچانک بیرونی دروازے سے شیخ مختار احمد اندر داخل ہوئے۔ ہیں؟ تینوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم، تبسم مسکراتے ہوئے آ کر ساتھ سے گلے ملی۔ تم لوگ اچانک، فون نہ اطلاع، یہ لوگ اسٹیشن لینے آ جاتے؟ وہ بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ مختار صاحب بیٹوں سے ملنے لگے۔ اسٹیشن سے نہیں، ہم لوگ ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، کراچی سے فارغ ہو کر ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے، 2 دن وہاں گزارے۔ فراز اور عمیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابا اتنے رنگین مزاج کب سے ہو گئے؟ عمیر بڑبڑایا۔ گھر سے نکلنا تو ہوتا نہیں، سوچا گھومتے ہوئے چلیں، گھومنا پھرنا انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگ چلیں گھومنے؟ عمیر نے فراز کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، جب کمانا پھر گھومنے جانا، پہلے کمانے کی فکر کر لو، دادی نے جھڑک دیا۔ امی حمزہ نے اوپر سے دیکھا اور بچوں کی طرح چیختا ہوا نیچے آیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ ماں باپ گھر میں ہو تو رونق آ جاتی ہے، پل میں گھر میں کھلکھلاتے ہوئے کہہ کے گونجنے لگے۔ ارے وہ جو لائبریری میں کسی کتاب کے چکر میں آیا تھا، پبلک لائبریری کے سبزہ اظہار پر محجوبین اور غزل کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس دن کے بعد سے آج دیکھا تھا اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ارے غزل سنو، تیزی سے بھاگتا ان کے پاس جا رکا۔
आप? महजुबीन ने नागवारी से उसे देखा। भीगे भीगे अबरआलूद मौसम में लाइट अंगूरी रंग के लिबास में अपने बालों को समेटती महजुबीन उसे एकदम ही बहुत अच्छी लगी। उमर भाई आप? गज़ल गैर मामूली संजीदा थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे हल्के नुमायाँ हो रहे थे। उसके चेहरे के गिर लिपटा स्कार्फ उसकी सोगवारियत में इजाफा कर रहा था। गज़ल, तुम्हें क्या हुआ? बीमार हो क्या? इतने दिन से घर नहीं आई, अम्मी भी आ गई हैं। मिस्टर उबैर, हम आपके पड़ोसी हैं। हैं? वो चौंका। गज़ल सर झुकाए घास मसल रही थी। आप जिस किस्म के जुमले बोलते हैं वो जेब नहीं देते। मगर वो बौखला गया। उमर भाई, हम चलते हैं। महजुबीन को अपनी स्टडी के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत थी। कहते ही कदम आगे बढ़ा दिए। खुदा हाफिज़। उमर खड़े का खड़ा रह गया। फराज दादी के तख्त पर लेटा था, आंखों पर हाथ रखे गुमसुम। हमजा कुर्सी पर बैठा, तख्त से पांव टिकाए अखबार देख रहा था। उमर पौधों को पानी दे रहा था। अम्मी अंदर किचन में ताजी के साथ मसरूफ़ थी। आइए आइए, अचानक ही हमजा ज़ोर से चहका। उमर हमजा को देखने लगा। गेट बंद था। आइए की आवाज़ पर फराज उठ बैठा था और अब हमजा खिलखिलाकर हंस रहा था। हर आहट पर चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर दम चाहूं। तेरे बिन जीवन मेरा है इंतज़ार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। अब हमजा गुनगुना रहा था। दादी के तख्त पर रखा कुशन हमजा पर उछालकर फराज उसी पोजीशन में जा चुका था और उमर का ज़हन चकाचौंध होने लगा। कल की उलझन सुलझ रही थी। ओहो, उसने गहरा सांस लिया और पाइप एक तरफ रखकर उधर ही आ गया। फराज दूसरी कुर्सी संभाल ली। क्या हुआ नौकरी का? खाक, तो कोई अपना काम शुरू कर लो। और रकम? कुशन बदस्तूर मुंह पर रखा हुआ था। लोन ले लेते हैं, उसने मशवरा दिया। दिवालिया हो गया फिर? पहले खसारे का सोच लो, फिर आगे की सोचना। एक तो तुम लोग हर वक्त मेरे तख्त को घेरे रहते हो, कभी तो इसकी जाँ बख्शी कर दिया करो। दादी अभी नहा कर आई थी, सूखे बाल हवा से उड़ रहे थे। चल ताजी, मेरे सर में तेल डाल दे। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। दादी, इतने सालों से हम लोग इधर रह रहे हैं, एक जैसी शक्लें, एक जैसे लोग, कुछ तब्दीली होना चाहिए। तुम लोग एक दूसरे से अपनी शक्लें बदल लो या मेरे सामने मास्क पहन कर आया करो। दादी ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम लोग काम धंधे से लोग हो, तब्दीलियाँ खुद ही आ जाएंगी। दादी, इसके बगैर भी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। उमर चहका। इस पर बहुत कुछ आशिकार हो गया था और अब वो उसका हल चाहता था। कैसे हैं? तुम लोग कहीं चले जाओ या पड़ोसियों को अपना घर दे दे। दादी आजकल बड़े अखड़े अखड़े लहजे में बात कर रही थी। दादी, आपकी दूसरी वाली बात अच्छी है, इस पर अमल हो जाए तो फिर पहली वाली पर भी अमल हो जाएगा। हमजा ने सरगोशी की। हैं? उमर और फराज एक साथ चौंके। दादी उसकी तरफ देखने लगी। पड़ोसियों को घर ले आए, फिर सब साथ घूमने चलेंगे। क्या बकवास कर रहा है? दादी ने चौंकने से अंदाज में उसे देखा। बकवास मैं कहाँ कर रहा हूँ, आप ही ने अरशाद फरमाया है। और क्या दादी, पड़ोसियों को घर में लाकर तब्दीली हो सकती है। हैं तो वकील फारूकी साहब हमारे घर आकर क्या करेंगे? मुफ्ते की रोटियाँ? ला हौला वला कुव्वता। उमर ने सर घुमा लिया। नहीं दादी, बराबर वाला घर। अदील हमदानी साहब के 4 बेटे, चारों मुल्क से बाहर, मियाँ बीवी खुश, उन्हें हमारे घर क्या मिलेगा? उमर का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। ओह मेरी भोली दादी। हमजा उठकर उनके बराबर में बैठा और बाजू शाने पर फैला लिया। फराज और उमर संभल कर उसे देख रहे थे। मेरा मतलब है तीसरे पड़ोसी, यानी सैयद साहब के घर वाले, यानी गज़ल। और उमर का दिल रुकने लगा। हमजा चुप हो गया। तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब हो गया, वो हमारे घर आकर क्या करेंगे? दादी ने भी कमाल मासूमियत दिखाई। तुम 4 कम हो सीने पर मोंग दलने के लिए, मगर नीरे न खट्टू। हालांकि मैंने क्या क्या न सोचा था, गज़ल को हाशिम के लिए मांग लूँगी, मगर। उन्होंने हाथ हवा में लहराए। हमजा ने हाथ हटा लिया और फराज मुँह खोले उन्हें देख रहा था। जाने कब ढंग की नौकरी मिलेगी, अच्छी लड़कियां बैठी थोड़ी रहती हैं। उनका अंदाज़ बड़ा अफसरदा था। हालांकि आजकल गज़ल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। कहाँ डॉक्टर और कहाँ मेरा बेरोज़गार पोता, बल्कि पोते। उमर जल गया। आपका क्या ख्याल है दादी? क्या हम लोग बेकार बैठे हैं, कहीं कोशिश नहीं करते, मगर नौकरियां अपने वक्त पर ही मिला करती हैं। लंबी रिश्वत देनी पड़ती है। इतना हमारे पास कहाँ, और ना ही इतना पैसा है।
कि अपना कारोबार जमा सके। हाशिम भाई ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं ट्यूशन और कोचिंग से। पिछले 2 कमरे वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं भी अपने अखराजात खुद ही उठा रहा हूँ। फराज भी कॉलम नवीसी, स्क्रीन प्ले और टेली प्ले लिखने लगा है। और क्या करें, आज नहीं तो कल हो जाएंगे किस्मत के धनी। मगर आपने रूहान से अंदाज में उन्हें देखा और फिर रुख फेर लिया। फराज भी उठा और बाहर निकल गया। उमैर ने भी उसकी तकलीद की। हमजा बैठा रह गया। दादी आप दुआ किया करें, नौकरियां मिल जाएंगी। तू क्या समझता है, मुझे ख्याल नहीं है, बाप को फिक्र नहीं, मगर सिवाय दुआ के क्या किया जा सकता है। सोच मुझे गज़ल का कितना दुख है, सामने की बच्ची, मैं किस मुंह से दामन फैलाऊं। बेटी वाले सोच समझ कर ही रिश्ता देते हैं। दादी, हमजा उनके सामने आ बैठा। रिस्क देने वाला अल्लाह है, नौकरियां भी ज़रूर मिलेंगी, आप एक कोशिश तो करके देखिए। सैयद साहब के घर वाले हमें बहुत अरसे से जानते हैं, उनके बेटे हमारे दोस्त हैं। जानने वालों में रिश्ता तय करना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग भी ख़ानदानी हैं, पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, इनकार की गुंजाइश तो नहीं बनती। हमजा बड़े बूढ़ों की तरह समझा रहा था। दादी का चेहरा खिल उठा। एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। गज़ल उन्हें पसंद थी, धीमे मिजाज की, सुलझी हुई लड़की, 3 भाइयों की इकलौती बहन। पसंद तो माजबीन भी थी, सुरुख कद, खड़ी नाक वाली, खुश इखलाक, समझदार, बाशऊर। लड़कियों को इतना ही रख रखाव वाली होना चाहिए। फिर कोशिश करेंगे। हमजा ने उनका जायज़ा लिया। हाँ जाती हूँ, पहले हाशिम का। दादी अम्मा, हाशिम भाई को छोड़िए, फराज के लिए हैं। लड़के पागल तो नहीं हो गया, पहला ना दूसरा, तीसरे के लिए वो कैसे राज़ी होंगे। क्या हुआ भाई, किसके लिए राज़ी हुआ जा रहा है। तबस्सुम खातून उधर आ गई, हाथ में चाय के मग लिए। इसकी सुनो, हमजा की जानिब इशारा किया। तो दादी मैं क्या गलत कह रहा हूँ। नहीं कहता तो सही है, मगर मुझे भी तो बताओ कुछ। और फिर एक तकून मिलकर एक नया मसला सुलझाने लगी। फराज आजकल उदास उदास फिर रहा था। गज़ल ने उसका बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ था। फ़ोन भी आजकल डेड था। ये क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हो। उमैर ने हमजा को रोका। खतूत हैं कुछ, बाहर जाते जाते ठहरा। हैं किसके। फराज भी चौंका। कुछ खतूत हैं जो पोस्ट ना हो सके। किसके। फराज खड़ा हुआ। हमजा हंस पड़ दिया। गालिब के कहकर बाहर निकल गया। दोनों एक दूसरे की जानिब देख कर रह गए। फराज ने निगाह चुरा ली। उमैर ने तरहम अमेज़ अंदाज से उसे देखा। आजकल वो खुद भी इन्हीं हालात से गुजर रहा था। माजबीन का चेहरा उसका हर अंदाज रह रहकर उसके ख्यालों को जगमगा रहा था। वो बाहर टेरेस पर निकल आया। हाशिम ने तो अपनी मदद आपके तहत घर में ही इंस्टीट्यूट खोल लिया था। उन्हें कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। फराज तो फिर भी अपने कलम के ज़रिए कुछ कर रहा था। उसने बालों में उंगलियां फंसाकर आसमान की जानिब देखा। ए अल्लाह, तू ही रहम फरमा, ऊपर से इश्क का भूत। मालूम नहीं फराज का क्या होगा, उसका तो मसला, मगर कैसे। अम्मी पापा से बात करूँगा, कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। उसकी निगाह गेट से बाहर की जानिब उठी और कदम रुके। महजुबीन किसी लड़की के साथ अपने घर से निकल रही थी। वाह, वो खुश होकर पीछे भागा। आप लाइब्रेरी जा रही हैं मिस। वो उनके सामने रुका। जी प्लीज़ मेरी ये बुक ज़रा वापस कर दीजिएगा। आप खुद क्यों नहीं ज़हमत करते, उसने नागवारी से कहा। वो दरअसल फराज की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। बिसाख्ता उसकी ज़बान से निकला। क्या हुआ है उसे। वो कदरे तशवीश से बोली। मालूम नहीं, ये तो डॉक्टर बता सकता है या मरीज़ खुद, उस बेचारगी से कहा। अच्छा, दादी ने तो जिक्र नहीं किया। वो हैरान थी। बूढ़ी जान, उन्हें कहाँ याद रहता है। ओके मैं करा देती हूँ। उसने किताब थाम ली, हालांकि उसका दिल कतई नहीं चाह रहा था। थैंक यू। वो शराफत से पीछे हट गया। दिल में खुशगवार सी हलचल होने लगी। चुटकी बजाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या। हाशिम को छोड़कर फराज की शादी कर दूँ। दादी ने खौल कर उसे देखा। और तुम लोग फराज के पीछे क्यों पड़ गए हो। हाशिम बड़ा है, पहले उसका नंबर है। हमजा अब तुम। दादी पानदान बंद करके उसकी जानिब मतवज्जो हुई। वो दरअसल गज़ल का रिश्ता। दादी, उसे लिहाज आ गया। हाँ तो मैंने हाशिम के लिए बात डाली है ना। उन्होंने कहा है कि सोचकर जवाब देंगे। हाशिम भाई। वो गुंग हो गया। फराज के पांव ज़मीन ने जकड़ लिए। दादी आपसे किसने कहा था। उमैर को गुस्सा आ गया। अरे जो कमाने लगा उसी की बात तो करूँगी। दादी, वो ज़िद चोने लगा। फराज की आंखें धुआं धुआं होने लगी। अब क्या है। दादी हाशिम भाई के लिए ताया अब्बू की अमरीन ठीक है, वो वहाँ शादी करना चाहते हैं। हैं। दादी ने हैरानी से देखा। पहले क्यों ना बताया। बताता कैसे, पूछा था आपने, चुपके से चली गई थी। तो तेरे लिए मांग लेती हूँ, अमरीन तो मुझे भी पसंद है। वो बौखला कर रह गया। दादी फराज के लिए। वो उसे हैं क्या उसे। दादी ने पानदान खोल लिया था। बस आप फराज के लिए जाइए। मगर फराज के लिए तो मैंने माजबीन का सोचा है।
کیا؟ اس کے حلق میں آواز پھنسنے لگی۔ بڑی ہی پیاری بچی ہے، ان کے لہجے و انداز میں محبت تھی۔ عمیر کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دادی، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ سنیے۔ تیسرا رشتہ بعد کی بات ہے۔ بات کی کیوں؟ ساتھ ساتھ طے ہوگا سب۔ میں نے بھی سوچ لیا، نوکری مل ہی جاتی ہے، اچھے خاندان نہیں ملتے، پھر مرد کی قسمت کا رزق، نوکری، پیسہ سب عورت کے نصیب سے ملتا ہے۔ دادی کا لہجہ مسرور اور مطمئن تھا۔ میری اور تبسم کی بھی یہی مرضی ہے، واقعی گھر میں تبدیلی کی ضرورت ہے، جاؤں گی آج پھر۔ حمزہ ہنسی ضبط کرتا اندر آ گیا۔ دادی اتنا اچھا شعر ہے، سناؤ؟ سنا، پان منہ میں رکھا۔ جو آج محبوبہ ہے کل میری بھابھی ہوگی، کیوں کیسا ستم ہے، ساری دنیا تماشائی ہوگی۔ عمیر چونک کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ چل دفعہ ہو، کیسا شعر سنا ہے؟ اقبال، غالب، میر کا سنا؟ دادی، ان حضرات نے اس قسم کے حالات پر شعر نہیں کہے۔ وہ مکمل طور پر دادی کی جانب متوجہ تھا۔ بہرحال دادی، فراز کے لیے غزل کی بات کریں۔ اور معجبین؟ حمزہ کا انداز رومانی تھا۔ عمیر اسے دیکھنے لگا۔ پہلے ایک رشتہ تو طے ہو جائے۔ بے چینی اس کے اندر گھر کرنے لگی۔ کتنا بھی بول سے لحاظ و مروت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی پڑا، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہہ دے، معجبین میرے لیے مانگ لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ دادی ایک بات پر متفق ہونے لگی۔ آ جاؤں گی تبسم کو ساتھ لے کر۔ وہ آرام سے وہیں لیٹ گئی۔ آپ MBA کر لیں گی؟ عمیر نے نگاہ بھر کر سامنے کھڑی معجبین کو دیکھا۔ اس کے پیچھے پبلک لائبریری کا سبزہ زار نمایاں تھا۔ کیوں، آپ کو شک ہے کیا؟ اس کے انداز میں اچنبھا تھا۔ نہیں، جانے کیوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں کر سکتی۔ آپ کا دماغ بھی خراب ہے اور زبان بھی۔ MBA میرا شوق ہے، اور کس نے کہا کہ آپ کو کہ مجھ سے فری ہوں؟ پبلک لائبریری آپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھے آپ؟ معجبین کو پتنگے لگ گئے۔ جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں عمیر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کیا آپ اور میں اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ قطعی نہیں، منہ پھیر کر کہا۔ آپ سب لوگ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اب تو ایسا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب تو فراز اور غزل کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور وہ جو اس نے اذیت سہی ہے، اس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا، تو ہجر کے بعد ہی وصل آتا ہے نا۔ بہرحال مجھ سے تو آپ کوئی اچھی امید نہ رکھیے گا، اور آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے، اور عمیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ حسن و نزاکت اور غصہ یکجا ہو جائے تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو معجبین کا پیکر بن جاتا ہے۔ تم میری تقدیر کا ستارہ ہو، تمہیں قسمت کی لکیروں سے چرانا ہے، امید اور نا امیدی کے درمیان۔ مؤلف وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ حمزہ گنگنا رہا تھا۔ عمیر اور فراز چونک گئے۔ بھائی میں اچھا گا لیتا ہوں نا؟ اس نے مسکرا کر تائید چاہی۔ تو نکلوا لے تو بھی ایک کیسٹ۔ بے سروں کی راگنی میں ایک اور راگ کا اضافہ۔ دادی نے دخل اندازی کی۔ دادی، آواز تو اچھی ہے، سننے والے کانوں پر منحصر ہے، کس انداز میں لیتے ہیں؟ آپ سنائیے۔ ہاشم بھائی کے رشتے کے لیے ہاں ہوئی؟ فراز نے سلگتے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں ہو گئی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا ہے، یہی تو بتانے آئی ہوں۔ اوہو، مبارک مبارک، آپ سب کو مبارک، اب خوشیاں بھی اس گھر کا رستہ دیکھیں گی۔ حمزہ اٹھ کر زبردستی سب سے گلے ملنے لگا۔ فراز کا چہرہ سفید ہو گیا، اس کے اندر قوت برداشت غضب کی تھی۔ عمیر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ محبت بہت بری چیز ہے، ہو جائے تو تڑپاتی ہے، نہ ملے تو پھر روح کا ناسور بن جاتی ہے۔ گھاس پر چاندنی کے سائے میں چلتا فراز بے حد اپسٹ تھا۔ غزل میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ واقعی میں فلرٹ ہوں، دھوکہ باز اور مکار ہوں؟ نہیں، میں اسے بتا دوں گا، میں تو بس نوکری کے ہاتھوں مجبور تھا۔ خاندان کے بزرگ رشتہ طے کرتے ہوئے یہ سبھی تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ اس نے جامن کے درخت سے ٹیک لگا لی۔ جس کو کسی اور روپ میں دیکھا، اسے بھابھی کے روپ میں دیکھنا۔ فراز کا سانس رکنے لگا۔ میں باہر جانے کی کوشش کروں گا، ادھر رہوں گا ہی نہیں۔ غزل غزل، اس کا دل آندھیوں کی زد پر تھا۔ کتنی کوشش کی تھی نوکریوں کے لیے، صحافت بھی برا پیشہ نہیں، بس اس میں نام بناتے ذرا ٹائم لگتا ہے، مگر بڑوں کو یہ کون بتائے۔ تبھی ہمت کر کے اس نے غزل کا نمبر ملایا۔ ہیلو، معجبین نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو معجبین، میں فراز بول رہا ہوں، پلیز ذرا۔ اب کون سا ضروری کام ہے؟ مبارک ہو آپ کو، سارے ضروری کام تو نمٹ گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ پلیز، اس نے ملتجی ہو کر کہا۔ اور اگر نہ بلواؤں تو؟ فراز خاموش ہو گیا۔ اچھا ہولڈ کریں۔ چند ثانیے بعد ایئر پیس سے غزل کی آواز ابھری۔ ہیلو غزل۔ غزل، مجھے فلرٹ یا غیر سنجیدہ مت سمجھنا، یہ دولت اور پیسے کا زمانہ ہے، اور تم شاید میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ ہیں؟
غزل نے چونک کر فون کو دیکھا۔ ہاشم بھائی بہت اچھے انسان ہیں، مجھے یقین ہے تم ان کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزار سکو گی۔ فراز میں یہ ملک چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ خدا حافظ۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کر سکا اور بے حد دل گرفتہ صوفے پر گر سا گیا۔ ادھر غزل تشویش سے معجبین کو دیکھ رہی تھی۔ مبارک مبارک، بھائی ہاشم کے لیے تو ہاں ہوئی ہی تھی، ان کی معجبین کو بھی مانگ لیا۔ ماشاءاللہ کیا سگڑ بچی ہے۔ دادی ابھی تبسم بیگم اور مختار احمد کے ساتھ غزل کے گھر سے لوٹی تھی۔ عمیر سن ہو گیا۔ کل تک جو تھی محبوبہ، آج تیری بھابھی ہوگی۔ حمزہ گنگنا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شرارت سی چمک تھی۔ تو کیا وہ اور فراز ایک جیسی قسمت رکھتے ہیں؟ لاؤنج میں بے حد شور تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا دل دھواں دھواں تھا۔ عشق کی رہ گزر پر پہلا قدم ہے۔ یہ نوکری، یہ پیسہ اس زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ فراز اس سے تو بہتر ہی کما لیتا ہے۔ چند 100 کی ٹیوشن سے کیا ہوتا ہے، مگر نوکری تو مل ہی جاتی۔ میں لون لے لیتا، اپنا کام شروع کر لیتا، مگر بے روزگار کو کون دیتا ہے لڑکی؟ اس کے وجود میں بھنور سے اترنے لگے تھے۔ شوخ و شرارتی عمیر جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی اور دل فگار۔ شام کو فراز لاؤنج میں آیا۔ وہاں ایک شور برپا تھا۔ ہاشم بھائی بھی بیٹھے تھے۔ کتنے خوش چاہیے، غزل ہے ہی اتنی پیاری، اور امرین اس کا کیا ہوگا؟ حمزہ کی شرارتی نگاہ اس پر ہی تھی۔ عمیر شیخ مختار احمد عمیر کو بلا رہے تھے۔ تمہارا فون ہے۔ اس نے سنجیدگی سے آ کر فون اٹھا لیا۔ دادی نے فراز کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ یہ کیا تم لوگ اجاڑ حلیے میں پھر رہے ہو؟ بھائیوں کی بات طے ہونے کی خوشی نہیں ہے کہ یار لڑکیاں پسند نہیں ہیں؟ میں تم لوگوں کے ساتھ ساتھ منگنیاں کروں گی دھوم دھام سے۔ دادی کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ فراز کے ساتھ معجبین بیٹھے گی۔ عمیر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ غزل، ہاشم بھائی، فراز کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ حمزہ دونوں کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ یہ محبت کی قسمت میں ہجر ہی کیوں رقم ہوتا ہے، یا پھر ان سے ہی دل و نظر کیوں ملتی ہے جن سے قسمت کے ستارے نہیں ملتے؟ امی بھی خوش تھی۔ تبسم، خواہ مخواہ اتنا انتظار کروایا، نوکری بھی مل ہی جاتی ہے تو ستارے جب ملے تو قسمت خود بخود ہی مہربان ہو جاتی ہے۔ عورت ذات کو ایسے ہی تو بھاگ بھری نہیں کہتے۔ ہاں بالکل، انہوں نے ساس کی تائید کی۔ ارے تم لوگ ہنسو بولو بھائی، کیا لڑکیاں پسند نہیں؟ تبسم، نظر اتارو ان کی، کیسے گمسم ویران سے بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا؟ لویریا ہوا۔ حمزہ گنگنایا۔ کہتے ہیں جس کو خلل دماغ کا۔ اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ میرا خیال ہے دادی ان سب کو رشتوں پر اعتراض ہے۔ ہاشم بھائی کے لیے امرین بھابھی، غزل، فراز اور حمزہ کا انداز زمانی تھا۔ دونوں کی حسیات الرٹ ہونے لگی۔ عمیر بھائی کے لیے معجبین بری ہیں کیا؟ حمزہ کھلکھلانے لگا۔ عمیر اور فراز نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کی محبوبائیں ان سے منسوب ہیں، اور وہ اتنے دنوں سے خون جلاتے رہے۔ سرد ہوتے جذبوں کو ایک نئی توانائی ملی۔ تینوں کی منگنی اور شادی ایک ساتھ کروں گی۔ تینوں کی؟ حمزہ کی حیرت پر یقین کی مہر دادی نے لگا دی۔ سچ دادی، میری بھی؟ عمیر نے جھک کر دادی کے گھٹنے چھوئے۔ ہاں تیری بھی۔ میں پوتے کی نگاہ نہیں پہچانتی کیا؟ معجبین بہت اچھی لڑکی ہے تو؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ میرا پوتا کم ہے کیا؟ یاہو، دادی اتنے بڑے راز کو چھپایا کیوں؟ یہ وہ منہ میں پان دبا چکی تھی۔ کون؟ جلدی سے بولا۔ حمزہ کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے منع کیا تھا۔ اس کی تو؟ دونوں ایک ساتھ حمزہ کی جانب بھاگے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے دونوں سے جان بچانے کے لیے بھاگا، مگر پکڑا گیا۔ اس کی شادی تاجی کی بہن سے کرواتے ہیں۔ کیوں بے؟ عمیر نے اس کی گردن ناپی۔ اور میں نے تو اسے فون بھی کر دیا تھا۔ میرے اللہ، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ فراز کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ مگر فون پر اس نے بھی تو نہیں بتایا۔ تو گویا گرفت پھر مضبوط کی۔ عمیر اپنے حصے کی کارروائی کر چکا تھا۔ اب اسے فراز کے لیے چھوڑ دیا، مگر حمزہ فراز کی گرفت سے نکل بھاگا۔ دلوں کی رونقیں پھر سے آباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آواز نیچی کر، آواز اونچی کر۔ دادی کی پسند کا گانا آ رہا تھا، جواد احمد کا۔ پیار کی بسنتی ہو، بستی ہو، زندگی ہستی ہو، تیرا میرا ایسا پیار، یہی تو ہے وہ اپنا پن، یہی تو ہے وہ اپنا پن۔ مسرتوں کے نئے دیے، نئی امنگیں اور خواہشوں کے ساتھ جگمگانے لگے تھے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا شارٹ ناول۔ ایکچولی اس میں بہت ساری مسٹیکس تھی جو کہ مجھے پڑھتے ہوئے بھی فیل ہو رہی تھی، اور میں صحیح ورڈ پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو بھی یقیناً فیل ہو رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ اٹک رہی تھی۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ ہلکی پھلکی اسٹوری تھی، کوئی اتنی کوئی
خاص تھیم شیم نہیں تھی اس کی. تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی میں نے ریاض عاقب کولر کا ایک ناول سٹارٹ کیا, وہ آپ لوگ ضرور سنیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ سنیے گا, کیونکہ اگر آپ لوگ زیادہ ٹائم لگائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی وہ پرووائڈ نہیں کر پاؤں گی. تو پھر اگر ساتھ ساتھ سنیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کے ایپیسوڈس ملا کریں گے. تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.